نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں، اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں، چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے اسے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو، بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے۔ اگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ تمہارا نہیں ہوئی، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے، ہیں تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا، کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں۔ میری تکلیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے، بیمار میں ہوں تکلیف اسے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے۔ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی۔ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکلیں آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے
اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانا، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے نا پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے، فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں، صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ ابھی کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے، اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو، صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبی میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ، پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہا کہ اے شیخ میری لڑکی فوت ہو گئی، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ
तकासुर अलहाकुम तकासुर, ये एक मरतबा पढ़ो। और ये नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़कर पहलू के बल प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हुए सो जाओ, यहाँ तक नींद। औरत ने अपनी मर्द ख्वाब में देखने के लिए यही अमल की, यही फार्मूला अपनाया, यही वजीफा अपनाया। इस औरत ने ख्वाब में क्या देखा? माँ अपनी को तकलीफ। अब इस औरत ने ख्वाब में देखा कि इसकी अजाब में गिरफ्तार, गंधक का लिबास उसका पहना हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं और पाँव में आग। अब जब ये औरत बेदार हुई तो बहुत अफसोस। जाहिर है माँ अगर बच्ची को अजाब में देख ले तो कौन सी माँ सुकून में होगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला के पास आई और आकर कहा कि वो अजाब में, आपने कुछ माल सदका। अब कहते माल सदका कर, उम्मीद है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे माफ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने उसी रात सोए के बाद आप आराम करते, आपने आलम ख्वाब में खुद को जन्नत के बाग में देखा। एक खूबसूरत तख्त पर एक हसीन और जमील औरत बैठी, सर पर नूर का ताज सजा हुआ है। कहने लगी, ए हसन क्या आप मुझे नहीं जानते? फरमाया कि औरत को खातून की कि मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो कल आपके पास आई, आपने जिसको वजीफा बताया। हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम्हारी माँ तो बता रही थी तुम अजाब में, तुम बड़ी तकलीफ में थी। बात तो यही है, मेरी माँ ने सच कहा। पूछा फिर ये मकाम कैसे मिला? आज तो जन्नत की नेमतें तुम्हारे साथ। उस लड़की ने क्या कहा? बड़ी जबरदस्त बात। 70,000 अफराद थे जो अजाब में मुब्तला थे, मगर एक नेक आदमी हमारे कब्रिस्तान से गुजरा, उसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और उसका सवाब हमें पहुंचाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस दुरूद को उसकी तरफ से कबूल फरमाया और हम तमाम को दुरूद शरीफ की बरकत से इस अजाब से निजात अता फरमाई। और मुझे ये मर्तबा मिला जो आप अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहे हैं। 70,000 अफराद कब्रिस्तान के मुर्दे जिन पर अजाब हो रहा था, मगर एक नेक शख्स गुजर कर दुरूद पाक पढ़कर सारी कब्र वालों को इसाले सवाब करता है तो 70,000 लोगों से अजाब गोया दूर कर दिया जाता। ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कितने सारे मदनी पुलिस वाक़े से हिंदुस्तान जाना चाहिए, वहाँ जाकर झूल बातें नहीं। आज हिंदुस्तान में भी बुरे काम हो रहे हैं। मुनशियात फरोशों ने, बहुत सारे गलत काम करने वालों ने कब्रिस्तान का रुख किया। इबरत की जगह है, जहाँ किसी की कब्र में अजाब हो रहा है, किसी की कब्र जन्नत का बाग है, वहाँ जाकर तो आंसू बहाने। जी हाँ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन, जरा मर्तबा ज़ुन्नूरैन हैं, खलीफीन हैं, अमीर मोमिनीन हैं। मगर आप जब कब्रिस्तान जाते, किसी कब्र के पास जाते, सारों कितार इतना रोते कि आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है। हजरत की बात पर, तस्करे पर इतना रो। आप कब्रिस्तान में आते हैं या कब्र की बात होती है, बड़ा रोते हैं। मैं बात ये, कब्र ही पहली मंजिल, इस कब्र में पास हो गया, इस इम्तिहान से पास हो गया, वो आगे भी कामयाब हो जाए। तो कब्र में फंस गया, उसकी अगली मंजिल भी बड़ी खतरनाक है। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं हमको शराब की दुकान चलाने वाले काफिर को शराब है कि जनाब काफिर के लिए हमने शराब रखी है। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़री अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं कि काफिर या बच्चे को शराब पिलाना भी हराम है, अगरचे बतौर इलाज पिलाए, और गुनाह इसी पिलाने वाले। समझ नहीं, आज बयान कर जा रहा हूँ, मुझे सुन ले, चोट लग जाए। जो एयरलाइन मुसलमान होते हैं मगर शराब सर्व करते, तो ऐसी रोजी तुम्हें हराम की तरफ, अल्लाह के अजाब की तरफ ले जा रही है, और तुम मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों को शराब पेश। तौबा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब न करे ऐसा काम। अगर मुझे दुनिया भर में कोई ऐसा सुन रहा है जो किसी ऐसे स्टोर पे काम करता है जहाँ शराब सर्व की जाती है, छोड़ दो ऐसी नौकरी, न करो ऐसा काम। अल्लाह गैर के खजानों से तुम्हें हलाल रोजी अता फरमाएगा। मुझे याद आ गया, एक बार हम इटली में थे, मदनी काफिले में, इसी तरह का कुछ बयान था। एक मुसलमान मेरे पास आया, जी तो बड़ा चाहता हलाल कमाऊं, लेकिन हमारे स्टोर में शराब बेची जाती है, अगर मैं शराब नहीं बेचूंगा तो हमारे स्टोर पे ग्राहक कम आएंगे, ग्राहक कम आएंगे तो रोजी, बच्चों का क्या होगा, कारोबार कैसे चलेगा। मैंने उससे एक सवाल, और मैं तमाम शराब बेचने वालों, तमाम गलत काम करने वालों से वही सवाल आज करने लगा। मैंने पूछा ये बताओ, अगर रोजी देने में हराम काम कर रहे हो, क्या हलाल करोगे अल्लाह रोजी बंद कर, अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे, क्या वो रिस्क के दरवाजे बंद कर देगा। आज तुम उसकी नाफरमानी कर रहे हो, वो तुम्हें दे रहा है, फिर उसकी आंखें आज का दे। उसके बाद ले चोर पे आइंदा कभी, इसके बाद फिर मुलाकात हुई, कहता है जब से शराब बेचना बंद की है अल्लाह ने सुकून भी दी, बरकत भी दी। हिम्मत तो करे ना, पहले ही सोच लेते हो कि हमारा क्या होगा। अरे अल्लाह पर भरोसा रखो, जब रिस्क देने वाला वो है तो हम क्यों ऐसा कारोबार करें। बहरहाल मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शराब और उसकी कीमत यानी कमाई, मुर्दार और उसकी कमाई, खिंजीर और उसकी कमाई को हराम करार दिया है। तो
खुदा रा इसमें कमाई ना कमाना, कभी इसमें हाथ ना डालना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद किस तरह शराब और जुए के बारे में हमारी रहनुमाई करता है। सूरह पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 219 में इरशाद होता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। आगे फरमाया मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के कुछ दुनियावी नफा भी, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और उनका गुनाह उनके नफे से बड़ा है। गोया शराब में कोई फायदा नहीं, जिस जुए में कोई फायदा नहीं, बल्कि एक जगह ये शैतान के काम, शैतान के आले करार दिए गए। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, न शराब के करीब जाना है, न जुए के करीब जाना है। आज तरह तरह के तरीके से जुए खिलाए जा रहे हैं, पर्ची के नाम पर, शतरंज के नाम पर, क्रिकेट के नाम पर, शर्तों के नाम पर। आज बंदा कहता है जनाब टेलीफोन करता हूँ और अपने पैसे लगा देता हूँ, थोड़ी देर में पैसे कमा लेता हूँ। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये हराम, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। याद रखना, जुए की कमाई भी हराम है। और हमने कई जुआरियों के घर बिकते देखे, कई जुआरियों को तबाह बर्बाद होता देखा। अरे ना भी हुए तबाह, करोड़पति भी बन गए, तो ये पैसे तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। कि दुनिया में छोड़कर जाओगे तो आखिरत में अजाब का बाइस बनेंगे। हमें ये हराम की रोजी नहीं चाहिए। खुदारा तौबा कर लीजिए, जुए के करीब भी ना जाइए। हमें हलाल और फकत हलाल रोजी कमानी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शबे मेराज, मेरे आका जब आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में 2 प्याले पेश, एक दूध का, दूसरा शराब का। चॉइस दी गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम इनमें से कोई एक पसंद फरमा ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूध को अर्ज की गई, आप अलैहिस्सलाम ने फितरत को पसंद फरमाया है, क्योंकि अगर आप शराब को पसंद फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराही शिकार। पाक अलैहिस्सलाम ने शराब की तरफ गोया हाथ भी नहीं बढ़ाया और दूध को पसंद फरमाकर फितरत को पसंद फरमाया। मगर आज हमारा हाल, आपको पता है शराब, हमारे सहाबा भी शराब की हुर्मत नाज़िल, शराब न हराम करार भी दी गई। वो पीते थे, लेकिन कई सहाबा उसको भी नहीं पीते थे, लेकिन चूंकि हलाल थी, मगर आदत होने के बावजूद जैसे ही पता चला शराब हराम हो गई, अल्लाह, मक्के की गली में शराब के बर्तन बाहर, बर्तन तोड़ दिए गए। जिसके हाथ में गिलास था उसने तोड़ दिया, हाथ में बोतल थी उसने तोड़ दिया, सारे बर्तन से शराब बहा दी गई। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों सुनिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, हमारे पास आग के बगैर कच्ची खजूर की बनी हुई शराब, मैं फुला को शराब पिला रहा था, आया शराब हराम हो। अभी आकर बताता है शराब पिला रहे हैं, तो उन सब ने मुझसे कहा, ए अनस की मटकों को उंडेल दे, अब शराब नहीं पीनी, हराम हो गई, अब नहीं पीनी। आप फरमाते हैं कि मालूम हो साहब इसके किसी से कुछ ना पूछा और ना दोबारा, कैसे दो, पता चल गया मना नहीं चलेगी। आज हम है हराम, शराब ऐसा ऐसा अजीब शख्स, आपको ये माशरे में रहता है, उसे पता है कि शराब पीने वाले को होश ही नहीं रहता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के मुताल्लिक पूछा। फरमाया ये सबसे बड़ा गुनाह और तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीने वाला नमाज छोड़ देता है और बाज़ औक़ात अपनी माँ, खाला और मुर्तज़िद, पता ही नहीं चलता ना कि माँ है, बहन है कि कौन है। शराब के नशे में जो बेहयाई चाहे वो कर डालता है। और ऐसे कई मामलात पता चलते हैं कि कोई औरतों पे जुल्म कर रहा होता है, तो उन्हें गालियां निकाल रहा होता है, उसको अपना पता नहीं होता कि हमारा क्या हाल है। हालांकि नीचे इस्लामी भाइयों, शराबी जो है ना, उसकी वजह से उसके खानदान की, उसका बच्चा अलग डिमोरलाइज हो रहा होता है कि मेरा बाप शराबी। मैं पिछले दिनों पाकिस्तानी बंदे को कह दिया, और अब ऐसे कैसे बड़े होंगे, बाप से जब मिलता होगा गालियां मिलती, डांट डपट मिलता होगा, बीवी अलग परेशान, माँ बाप अलग परेशान। ये शराब है ही चीज ऐसी, पूरे घर का निजाम बर्बाद कर, सारी कमाई इसमें डाल दे। सिर्फ शराब की बात नहीं करता, आज हीरोइन के नाम पर, चरस के नाम पर, न जाने मुनशियात के नाम पर हमारे नौजवानों को किधर लगा दिया गया। सेहत अलग बर्बाद हो गई और जहन्नम में खुदारा आज आए हो इस इज्तिमा में आपके आगे हाथ जोड़, शबे बारात सबकी बख्शिश होगी। अल्लाह के छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ मेरे रब की जन्नत के। शराब पीनी है ना, थोड़ा सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नत के लिए जन्नती शराब दी। हम पिएंगे शराब इंशाअल्लाह, मगर वो शराब पिएंगे जिसको शराब तहूर कहा गया, जिसको पाकीज़ा शराब करार दिया गया। सुभान अल्लाह। पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, अभी मैं आपको जन्नती शराब के बारे में बताऊं। बुजुर्ग बैठे, रिश्ता कर माता के रहता किधर है, दिखता कैसा है, बस 3-4 चीजें, ज्यादा खानदान को ये शराब तो नहीं, बुरे दोस्तों में तो नहीं। सुनो, नबी को किसी शराबी के निकाह में दिया, गोया उसने नबी को बदकारी। आज हमारे नबी गुनाह वो बुरे हैं जो लोगों के नजदीक बुरे हैं। अरे लोग क्या कहेंगे, शराबी को बेटी, जुआरी को बेटी दी, इसलिए, वरना बुरे दोस्तों में बैठने वाले को कौन चेक करता है। बेटी का रिश्ता देखो, जिसके हाथ में आप बेटी का रिश्ता दे रहे, कल वो आप बेटी के बच्चों का बाप भी बनना है, बाप
روزی لا کر کمانے والا ہے تو پورے گھر کو برباد کر دے گا نا. کبھی شرابی سے رشتہ بھی نہ کرے. شراب پی کے واسطے بھائیو نبی پاک کا ایک اور فرمان سنیے, دل دہلانے والا بیان. نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, نہ ان کے بیمار ہونے پر عیادت کرو, اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرو. شراب پینے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی, تھوک بہ رہا ہوگا, اور ہر دن اس سے شراب کا سلام پر عیادت میں جنازے میں جاؤ. ہم رب کی رضا کرنے والے بنیں گے, کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. زور سے نیت کریں انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو یہاں ایک اور کام کر, شراب کے نام کو چینج کر کے عجیب عجیب نام آ گیا. ابھی شراب نہیں تو وسکی, یہ جناب برانڈن ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے, برانڈی ہے, چیمپئن ہے, اب تو پتہ نہیں کوئی کہتے یہ سوڈا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گدھے کو گھوڑا بنانے گدھا گدھا ہی ہوتا. شراب کا نام تبدیل کرنے سے شراب تبدیل نہیں ہونی. ہاں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آج سے صدیوں پہلے دیکھو میرے آقا کی غیب کی خبریں. صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تو دیتی ہیں. میرے آقا نے اس وقت فرمایا ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے, ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے, اور گانے والی لونڈیاں گائیں گی. اللہ عز و جل ان کو زمین میں دھسا دے گا اور باس کو بندر اور خیر بنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا پہلے میں شراب سے بچایا, کتنی باتیں ہمیں ارشاد فرما گئے. آج ہم ہیں, اب آؤ, کیوں یہ گندی شراب, کیوں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے. ارے شب برات اگر بخشش ہو گئی, رب راضی ہو گیا, پھر دیکھو کیا کیا ملنا ہے. سبحان اللہ. پہلے آؤ میں آپ کو بتاؤں, جب گرمی لگ رہی ہے نا, سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں سنو, آج دنیا کے ٹھنڈے موسم کو یاد کرتے ہو کہ جناب گرمیاں ٹھنڈے علاقوں میں گزارنی چاہیے, سردیاں گرم علاقوں میں گزارنی چاہیے. آؤ رب کی جنت کی تیاری کرتے. قرآن کہتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ترجمہ کنز الایمان, نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے, نہ ٹھٹر والی سردی بھی نہیں ہوگی, دھوپ بھی نہیں ہوگی, معتدل موسم ہوگا. جنت کے درخت کے ہوں گے. آؤ میں بتاتا ہوں, ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا, سونے کے درخت ہوں گے. اور پھل کیسے ملیں گے؟ چڑھ کر نہیں توڑنے پڑیں گے. آج تو پھل توڑنے کے لیے کسی کو چڑھانا پڑتا ہے, آج پتھر مارتے ہو تو پھل گرتا ہے. سنو قرآن کہتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا, ترجمہ کنز الایمان, اور اس کے گچھے جو ہوں گے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اہل جنت پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے, یعنی وہ گچھے آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جایا. ایسی نعمتیں رب نے تیار کر. جو آج شراب پیتے ہیں, جو آج معاذ اللہ گندی شراب پیتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینہ کے ناظرین, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت کی شراب کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نہریں بنائی, خود پان شراب کی نہریں. سبحان اللہ. اور یہ شراب طہور, یہ پاکیزہ شراب ہوگی. کیا اتنی ساری نعمتیں ہیں جنت, بعد موت نہیں آنی. قرآن کہتا ہے لا الا الموتۃ الاولی, ترجمہ کنز الایمان, اس پہ پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے. ارے پھر موت بھی نہیں آنی. 20 سال کے ہوں گے, بوڑھے بھی نہیں ہوں گے, جوانی کے مزے بھی ہوں گے. برائی بہرحال پہلی حدیث طرف پھر آتا. اب یہ طے ہو گیا, جتنے میرے بھائی ہیں اللہ بڑا قریب ہے. اگر کبھی شراب پی لی ہے یا شراب کے قریب جا چکے ہو, آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ مولا آج کے بعد میں شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں. زور سے نعرہ تو لگائیں انشاءاللہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا معلوم آپ کی اس پکی نیت کے صدقے ہم سب کے مقدر میں جنتی شراب لکھ دیں. چلو وہاں جائیں گے اور شراب طہور کے مزے لوٹیں گے. مبارک حرم یعنی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ, یہ مبارک شہر ہیں, یہ مبارک جگہ ہے جہاں جانے کو ہر مومن, ہر مسلمان تڑپتا بھی ہے, مچلتا بھی ہے. کون سی ایسی آنکھ ہے جو مکہ اور مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی, اور کون سا ایسا دل ہے جو ان مبارک جگہوں پر جانے کو نہ تڑپتا. الحمدللہ اس یاد کو مزید بڑھانے کے لیے, شوق حرمین بڑھانے کے لیے, اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کا مزید ادب دل میں بڑھ جائے, ان نیتوں کے ساتھ یاد حرمین سلسلہ لے کر حاضر ہیں. دنیا بھر سے حاجیوں کے قافلے سوئے حرمین رواں دواں ہیں, لاکھوں لاکھ پہنچ چکے ہوں گے اور کئیوں نے بھی جانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے. پچھلے 2 سلسلوں میں ہم نے مکہ پاک کے فضائل, طواف کے فضائل, خاص خانہ کعبہ کی برکتیں, اور پھر حجر اسود کی تاریخ, مقام ابراہیم اور صفا اور مروہ کے بارے میں بھی شاندار باتیں سنی. آج سے انشاءاللہ ہم حج اور عمرے پر جانے والے عاشقان رسول کا انداز سنیں گے.
ہم نے بھی تو سفر کرنا ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول کے واقعات سن لیں، ان کا انداز دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کی نقل کریں، ان کے طریقے پر، ان کے انداز پر۔ ویسا تو نہیں کر سکتے مگر کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو روایت سنانی ہے، جو واقعہ سنانا ہے، یہ بظاہر تو درود پاک کی فضیلت کا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل جائے گی، لیکن یہ بھی حج کے دوران ہونے والا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا تھا۔ تو میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا تھا۔ یاد رہے ناظرین، پہلے کے زمانے میں جو قافلے تھے نا وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلتے تھے، کاروان ہوتے تھے، پیدل بھی لوگ چلتے تھے اور طویل سفر ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہے وہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک اور آفت یہ آئی کہ والد گرامی کا انتقال۔ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا، قافلے والے آگے چلے گئے اور میں تنہا اور والد صاحب کی میت میرے ساتھ تھی۔ میں بڑا غمزدہ ہوا، بہت رویا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے، میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا جو پیٹ پھول گیا تھا اس پر بھی ہاتھ پھیرا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا، چہرہ جو سیاہ پڑ گیا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ حضور اس ویرانے میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے جو میری دستگیری فرمائی ہے اپنا تعارف تو کروائی ہے۔ تو مجھے نہیں جانتے، میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہارا والد بڑا گناہگار تھا مگر یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے اور جسم بھی صحیح سلامت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بس یہ واقعہ دیکھ کر آیا تو اب ہر قدم پر درود ہی پڑھنا ہے۔ آقا پر درود پڑھنے سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے اگر مشکلوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یقین کریں یہ درود پڑھنا مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، قرضوں سے، بے روزگاریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ یقیناً صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مسلمان تقریباً 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قافلے کی صورت میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ تشریف لائے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اب حدیبیہ مکہ پاک سے آج کے دور میں دیکھیں تو 100 کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی قریب پہنچ چکے تھے۔ 1500 صحابہ احرام کی حالت میں تھے، مگر اب یہ ارادہ تھا کہ عمرہ کرنا ہے، مگر یہ بھی خوف تھا کہ کفاران مکے میں انٹر ہونے دیں گے کہ نہیں، ہمیں موقع دیں گے کہ نہیں، کیونکہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے۔ اب ایک سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا کہ وہ جا کے مذاکرات کریں اور یہ طے کروا لیں، کسی طرح اجازت مل جائے کہ یہ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر لیں۔ مگر ان لوگوں نے یہ طے کیا، معاہدے میں یہ لکھوایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ جو قافلہ ہے اس کو مکے میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ مکے گئے تھے، مکہ شریف پہنچ چکے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا اب آپ مکے آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے، البتہ آپ کے قافلے والوں کو ہم طواف اور عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس موقع تھا، کعبہ سامنے تھا، طواف کر سکتے تھے، مگر عشق رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، ان کے قافلے کا ایک فرد ہوں تو اپنے آقا سے پہلے کیسے طواف کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا جواب دیا جو آج بھی سنہرے حروف میں تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ناظرین، یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ایک شاندار پیغام بھی ہے، ایک ڈائریکشن بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول خدا علیہ السلام طواف نہ کریں۔ آپ نے طواف نہیں کیا، آپ واپس آ گئے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے نا تو
ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو تو وہاں طواف کا موقع مل گیا ہوگا، ظاہر وہ تو مکے گئے ہیں تو طواف کر کے ہی آئیں گے۔ جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، کچھ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات بہت کچھ بتا گئی ہے کہ نبی پاک کے بغیر طواف بھی نہ کیا، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو یہاں بہت سارے لوگوں کے شاید مسکنسپشن دور ہو جائیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عشق والی باتیں کہاں سے لے آتے ہو، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کعبہ سامنے ہے، انہوں نے طواف نہیں کیا اور کہا کہ نبی پاک کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی عقل یہ کہے کہ موقع تھا، اللہ کا گھر سامنے تھا، جناب طواف کر لیا جاتا، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، عشق کی باتیں بڑی نرالی ہوا کرتی ہیں، عشق خود راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق کا ذرہ نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کے دور میں کوئی اتنا بڑا مفتی اور عالم نہیں ہے جتنے بڑے عالم اور مفتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، مگر ان کے دل نے یہی فتویٰ دیا کہ جناب اگر میرے آقا طواف نہیں کر سکتے، اگر صحابہ کرام اور نبی پاک کو روکا گیا ہے تو میں نے اکیلے بھی طواف نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ میں کبھی میں پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل تشریف لایا۔ ناظرین، یہ کہنا آسان ہے، آج بھی تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر روڈ سیدھی بنا دی گئی ہے تو، ورنہ جب یہ پہاڑ تھے، جب یہ ریگستان تھے تو یہ سفر کیسے ہوا ہوگا پیدل؟ اور ایک بار نہیں، نبی پاک کی آل ہیں، پیارے آقا کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر کعبے کا جو مقام ہے، اللہ کے گھر کی جو تعظیم ہے، جو خوف خدا کا عالم ہے، 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل حاضر ہوئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں کتار روتے ہوئے اس طرح آپ نے مناجات کی کہ اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے گزرا جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں کو آپ نے سلام کیا، سلام کے بعد ان مسکینوں نے آپ کو دعوت دی کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھیے، نواسے رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پیارے آقا نے کاندھے پر بٹھایا۔ یہ مسکینوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے، روڈ کے فٹ پاتھ پر گویا وہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، عاجزی کا منظر دیکھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ ضرور کھانا کھاتا۔ آل رسول تھے نا، آل رسول کو صدقہ کھانا جائز نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر لے آئے، ایسے نہیں چھوڑ کر چلے گئے اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا اور رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمایا۔ کیا بات ہے، نبی پاک کی تربیت کا کیا شاہکار تھے یہ لوگ۔ ذرا اور کیجئے، یہاں 2 باتیں بڑی خوبصورت سیکھنے کو مل رہی ہیں اس واقعے سے۔ ایک تو کعبے کی عظمت، اللہ کے گھر میں حاضری کا انداز، وہاں خوف خدا کا عالم کیا ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیسے کرنی چاہیے۔ ارے یہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں، جنتی نہیں فقط، ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پیدل حج کو جا رہے ہیں۔ اور آج ہم میں سے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ہنستے ہوئے، کہہ مارتے ہوئے، غفلت کا عالم ہے، سیلفی ہو رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں، معاذ اللہ ادھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، کعبے کو دیکھ کر بھی آنسو نہیں ہیں، وہاں بھی غفلت ہے، ایک آدھ بار تو دعا کر لی، اس کے بعد تو شاپنگ اور گھومنا پھرنا۔
نہیں میرے حاجی، یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ ہم فضول باتوں میں گزاریں، ہم غفلت میں گزاریں۔ مکہ پاک میں ایک ہیبت ہونی چاہیے دل پر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، اللہ کے گھر پر آیا ہوں۔ اور جب بادشاہ کی بارگاہ میں ایک غلام جاتا ہے تو وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تو احکم الحاکمین ہے، تو یہ رب العالمین کا گھر ہے۔ ادھر تو دل پر ایک کیفیت ہونی چاہیے، آنسو ہونے چاہیے، التجائیں ہونی چاہیے۔ خدا را ان واقعات کو سن کر اپنے اندر اس رقت کو پیدا کیجیے۔ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کو گھر لے آنا۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتے ہیں؟ کیا ہم غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار سے۔ جبھی تو جناب سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت اللہ سلام۔ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میری آنکھ کھلی تو خوشی سے دل جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بار بار یہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ سفر ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، سفر کے لیے کاغذات اور تمام چیزیں نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ دوسری رات پھر نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اس سال حج چلے آنا۔ تیسری رات اب نبی پاک خواب میں آئے، پھر فرمایا تم اسی سال حج کو چلے جانا۔ میں سنتا رہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اب 4تھی بار میں نے سوچا کہ اب پیارے آقا تشریف لائیں گے نا خواب میں تو میں عرض کر دوں گا حضور میں کیسے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آہا پلے زر نہیں، رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نہ۔ اب 4تھی رات نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی حضور میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اپنے مکان میں فلاں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، دادا کا وہ ایک لباس جنگی لباس تھا وہ موجود ہے۔ اتنا فرما کر میرے آقا علیہ السلام تو تشریف لے گئے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے جو جگہ نبی پاک نے خواب میں بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو میرے دادا جان کی قیمتی زرہ وہاں سے نکلی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام۔ تو کیا پتا چلا ناظرین، تڑپ سچی ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، یاد حرمین ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں التجائیں ہونی چاہیے۔ جب کرم ہوگا نا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ بھی نہیں آتی اور کیسے پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کو بلاوا آتا ہے اس پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین یہ جملہ پھر سنیے گا، غیب سے آواز کیا آئی؟ اے علی ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا؟ گویا بلایا اسے جاتا ہے جس پر کرم کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جسے مہمان بنایا جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ تڑپیں، ہم کیوں نہ التجائیں کریں بارگاہ الہی میں کہ مولا ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لے، ہم پر بھی مہربانی کر دے، ہمیں بھی تیرا گھر دکھا دے، ہمیں بھی حج کی سعادت بخش دے۔ مالک بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، اور ہم نے سن رکھا ہے حدیثوں میں کہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت گناہ ہے مالک ہمارے سر پر، ہم پر کوئی ایسی کرم نوازی کر دے کہ ہم بھی احرام پہن کر عرفات آ جائیں اور یہ سارے جو گناہوں کا انبار ہے یہ اتر جائے۔ حقوق العباد کے معاملات بھی بہت سارے، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اور سبحان اللہ جو نبی پاک کے روضے پہ چلا جائے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، مدینے جاؤ تو ادھر شفاعت کا وعدہ ہے۔